جزیرے کے مختلف حصوں میں بے تحاشا گولیاں چل رہی تھی اور دستی بموں کے دھماکے ہو رہے تھے۔ بحری راستے سے پہنچنے والے جوانوں کی وجہ سے مارکا کارزار میں غضب کی شدت پیدا ہو گئی۔ گولیاں بارش کی طرح برسنے لگی، دستی بموں کے دھماکے پے در پے ہونے لگے، بہت سی جھاڑیوں میں آگ لگ گئی اور جگہ جگہ لاشیں دکھائی دینے لگی۔ اچانک ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے دو ملکوں کی سرحد پر جنگ چھڑ گئی ہو۔ دفعتاً فضا میں ایک کرخت آواز گونجنے لگی۔ فوجیوں کی نظریں اٹھی تو ایک ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ فوجیوں کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر جزیرے ہی کے حصے سے اڑا ہے۔ کئی سمتوں سے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن وہ ہیلی کاپٹر ان گولیوں سے بچتا بچاتا جزیرے کے اوپر سے نکل گیا۔ وہ کھلے سمندر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ شمال مشرق کی طرف تھا۔ ہیلی کاپٹر میں صرف دو آدمی تھے، ایک پائلٹ تھا اور دوسرا ڈیول اسکاٹ۔ ڈیول اسکاٹ نے اپنی گھڑی دیکھی اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا۔ یس ماسٹر، پائلٹ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کچھ نہیں کہا ہے۔ ڈیول اسکاٹ نے کسی کتے کی طرح دانت نکالے۔ پائلٹ کچھ نہ بولا۔ اگر اس وقت تاریکی نہ ہوتی تو اسکاٹ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ضرور دیکھ لیتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر پائلٹ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ان لوگوں کے ساتھ ٹرانسمیٹر ضرور ہوگا، تو پھر وہ ایئر ہیڈ کوارٹر کو صورتحال سے باخبر کر چکے ہوں گے۔ شاید کوئی طیارہ ہمارے ہیلی کاپٹر کی تلاش میں روانہ ہو چکا ہو، تو پھر اسکاٹ نے بڑے تیز لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، پائلٹ ہکلایا۔ تم ڈرپوک قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہو، اسکاٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے محض ایک خدشہ ظاہر کیا تھا ماسٹر۔ تمہارے لہجے میں سراسیمگی تھی۔ پائلٹ خاموش رہا۔ میرا تمہارا ساتھ ذرا دیر کا ہے، اسکاٹ نے خشک لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہیں تنبیہ کرتا کہ آئندہ تم بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ پائلٹ اب بھی خاموش رہا۔ اسکاٹ نے اپنے گلے میں جولتی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فی الحال ان کے ارد گرد کی فضا کافی دور تک صاف ہی نظر آ رہی تھی۔ آسمان پر تارے نکھرے ہوئے تھے، فضا بالکل صاف و شفاف تھی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اڑتا رہا، اس کے نیچے بحر خاران کی سرکش موجیں بل کھا رہی تھی۔ ستاروں کا عکس ان موجوں میں جلملا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز جاری رہی۔ بحر خاران میں ایک خاص مقام پر ریڈ گلف کے 11ویں بحری بیڑے کا ایک جہاز اس ہیلی کاپٹر کا منتظر تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز اسی سمت میں جاری تھی۔ اس خدشے پر پہلے ہی غور کر لیا گیا تھا کہ مون لینڈ کی فضائیہ کے طیارے ان کے ہیلی کاپٹر پر جپٹ سکتے ہیں، چنانچہ اسکاٹ کو اس خطرے سے بچانے کے انتظامات بھی کر لیے گئے تھے۔ فی الحال اس خطرے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، اس لیے اسکاٹ بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا، لیکن یہ بات اسے اب بھی الجھن میں ڈالے ہوئے تھی کہ جزیرے پر فوج کی یہ منظم یلغار کیسی ہو سکی۔ اسکاٹ کو پرمود اور اس کے ایک ساتھی کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ ان دونوں کی وجہ سے ایسا ہو سکا ہو۔ جزیرے کے گرد اتنا سخت پہرا قائم کیا گیا تھا کہ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور نکلے بغیر وہ مون لینڈ کی حکومت سے اس جزیرے کے بارے میں مخبری نہیں کر سکتے تھے۔ اسکاٹ کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ دونوں جزیرے سے نہیں نکل سکے تھے۔ اس یقین کی سب سے بڑی وجہ وہ فائرنگ تھی جو عین اس وقت کی گئی جب ان دونوں آدمیوں کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ اسکاٹ کے یقین کے مطابق وہ فائرنگ میجر پرمود ہی کر سکتا تھا۔ ان باتوں پر سوچ بچار کے دوران میں اسکاٹ دوربین کی مدد سے ارد گرد کی فضا کا جائزہ لیتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک سمت میں ٹھٹک گئی۔ فضا میں ایک متحرک سا دبا نظر آ رہا تھا۔ اسکاٹ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جلدی اسے یقین ہو گیا کہ وہ طیارہ تھا۔ فضا میں اڑنے والی چیز طیارے کے علاوہ بھی کیا ہو سکتی تھی؟ پائلٹ ہوشیار، اسکاٹ نے اچانک کہا، ایک طیارہ آ رہا ہے۔ اوہ، کیا قریب آ گیا ہے؟ پائلٹ نے چونک کر کہا، نہیں، ابھی قریب نہیں آیا ہے، صرف دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی تم اپنا کام فوراً شروع کر دو، مگر ٹھہرو، جہاز تک پہنچنے میں کتنی دیر ہے؟ 20 منٹ سے کم نہیں لگیں گے۔ بس تو پھر سگنل دے دو، اسکاٹ نے کہا۔ طیارہ تو 5 منٹ میں آ جائے گا۔ پائلٹ نے ایک ایسا بٹن دبایا جو اور کسی ہیلی کاپٹر میں نہیں ہوتا۔ اس ہیلی کاپٹر کے نچلے حصے میں 4 سرخ بلب لگے ہوئے تھے۔ اس بٹن کا تعلق انہی بلبوں سے تھا۔ بٹن دبتے ہی وہ چاروں بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ اسکاٹ اب اس طیارے کی طرف دیکھنے کی بجائے نیچے سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ دفعتاً سمندر کے ایک حصے سے سبز روشنی کا سگنل ملا۔ وہ دیکھو، وہ رہی لانچ، اسکاٹ نے کہا۔ پائلٹ اس سے پہلے ہی سبز روشنی کا سگنل دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو ذرا سا بائیں طرف گھماتے ہوئے نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ اب اسکاٹ پھر اسی سمت دیکھنے لگا جدھر وہ طیارہ نظر آ رہا تھا، لیکن اب کچھ دکھائی نہیں دیا۔ فضا بالکل صاف پڑی تھی۔ اسکاٹ کے منہ سے تحیر زدہ سی آواز نکلی اور پھر اس نے پائلٹ کو بھی بتایا کہ طیارہ غائب ہے، شاید کسی اور سمت نکل گیا ہوگا۔ پائلٹ نے کہا، بہرحال
اب مجھے ہیلی کاپٹر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھے چلتے رہو۔ اسکاٹ نے گویا حکم صادر کیا۔ پائلٹ نے ایک بٹن دبایا اور ہیلی کاپٹر کے نیچے لگے ہوئے سبز بلب جلنے بجھنے لگے۔ یہ لانچ والوں کے لیے اس بات کا سگنل تھا کہ خطرہ ٹل چکا ہے، لہٰذا اب ڈبل اسکاٹ کو ہیلی کاپٹر سے لانچ میں منتقل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسی ہی بہت سی لانچیں سمندر میں آگے بھی موجود تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے لیے جہاں بھی خطرہ پیدا ہو وہیں ڈبل اسکاٹ قریب ترین لانچ پر اتر جائے۔ ہیلی کاپٹر سے سگنل ملتے ہی اس لانچ نے سگنل دینا بند کر دیے اور ہیلی کاپٹر آگے نکلا چلا گیا، لیکن ابھی مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے۔ پائلٹ کے ہاتھ پیر پھول گئے، طیارہ ان کے سروں پر گرج رہا تھا۔ اسکاٹ چونکا اور پھر اس طیارے کی طرف دیکھتا ہوا دانت پیسنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کے ریڈیو پر آواز آئی، ہیلی کاپٹر فوراً جواب دو کہ تم کون ہو۔ طیارے کی رفتار کم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ آگے نکلا چلا گیا، لیکن دوبارہ قریب آنے کے لیے وہ ایک چکر کاٹنے لگا۔ ہمارا تعلق فلائنگ کلب سے ہے، اسکاٹ نے ریڈیو میں جواب دیا۔ تم کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہے ہو اور تم نے جزیرے سے پرواز کی تھی۔ بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو اور واپس چلو، طیارے کے پائلٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ادھر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے بٹن دبا کر سرخ سگنل دینا شروع کر دیے تاکہ قریب ہی کوئی لانچ ہو تو تیار ہو جائے۔ اچھا، ہم واپس چلتے ہیں، اسکاٹ نے کہا اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ طیارہ چکر کاٹ کر ہیلی کاپٹر کی طرف آ رہا تھا۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے نیچے لے جانا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک کسی لانچ کا سگنل نہیں ملا تھا۔ ہیلی کاپٹر، طیارے کا پائلٹ ریڈیو پر چلایا، ہیلی کاپٹر کو اوپر لاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ اس وقت نیچے سے سبز سگنل ملا۔ لانچ قریب تھی، لیکن اگر ہیلی کاپٹر کو مزید نیچے کیا جاتا تو طیارے سے فائرنگ شروع ہو جاتی۔ پائلٹ نے بوکھلا کر ڈبل اسکاٹ کی طرف دیکھا۔ اوپر چلو، اسکاٹ نے آہستہ سے کہا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کی سرخی گہری ہو گئی۔ پائلٹ ہیلی کاپٹر کو اوپر لے جانے لگا۔ طیارہ ان کے قریب آ چکا تھا، پھر وہ اوپر سے گزر گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی رفتار کو اتنا کم نہیں کر سکتا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ پرواز کر سکے۔ ہیلی کاپٹر، تم اب تک واپسی کے لیے نہیں مڑے ہو، طیارے کے پائلٹ نے للکارتے ہوئے کہا۔ طیارہ اب کافی دور نکل گیا تھا۔ نیچے چلو، تیزی سے، اسکاٹ نے سرگوشی کی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے ہوتا چلا گیا۔ اس لانچ نے طیارے کی وجہ سے سگنل دینا بند کر دیے تھے، لیکن طیارے کے دور ہوتے ہی پھر شروع کر دیے۔ اسکاٹ کا اندازہ تھا کہ طیارے کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ ہیلی کاپٹر سے لانچ میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ طیارہ گرجتا ہوا قریب آیا اور بے تحاشا گولیاں برساتا ہوا گزر گیا۔ ساری کی ساری گولیاں ہیلی کاپٹر کی باڈی میں پیوست ہو گئیں اور ان کی وجہ سے یوں معلوم ہوا جیسے کسی نے ہیلی کاپٹر کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ اسکاٹ کے منہ سے ایک گندی گالی نکلی۔ ہیلی کاپٹر میں آگ لگ چکی تھی۔ اسکاٹ نے بوکھلا کر چھلانگ لگا دی۔ اس کے فوراً بعد ہی پائلٹ نے بھی چھلانگ لگائی، لیکن اس بدنصیب کو چند لمحوں کی دیر ہو گئی تھی۔ ایک دھماکے سے ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ گئے اور پائلٹ بھی اس دھماکے کی زد میں آ گیا۔ نہ جانے اس کا جسم کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہوگا۔ اسکاٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ برف کے برادے میں دفن ہوتا چلا جا رہا ہو۔ سمندر کا پانی ایسا ہی یخ بستا تھا۔ چند لمحوں بعد اسکاٹ سنبھلا اور ہاتھ پاؤں پھینکتا ہوا سطح کی طرف اٹھنے لگا۔ سطح سے سر نکال کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فضا میں کچھ فاصلے پر طیارے کا ڈبہ نظر آیا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ غالباً اس کے پائلٹ کو یقین ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ طیارے کا اس طرح واپس چلا جانا اسکاٹ کے لیے اطمینان بخش تھا، لیکن اس اطمینان کے ساتھ ہی یہ روح فرسا احساس بھی موجود تھا کہ قرب و جوار میں کوئی لانچ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس لانچ سے کتنی دور آ گرا تھا۔ چاروں طرف سمندر کی بے رحم لہریں اس طرح غرا رہی تھی جیسے اسکاٹ کو ہڑپ کر لینے کے لیے بے چین ہوں۔ سب سے بڑا خطرہ شارک مچھلیوں کا تھا۔ ان کا خیال آتے ہی اسکاٹ جرجی سے لے کر رہ گیا۔ وہ کتنی خوفناک موت ہوتی ہے جو شارک کے مضبوط جبڑوں میں واقع ہو۔ اسکاٹ پاگلوں کی طرح گالیاں بکنے لگا۔ یہ گالیاں لانچ والوں کے لیے بھی تھی اور میجر پرمود کے لیے بھی۔ حالانکہ اسکاٹ کی اس حالت سے پرمود کا کوئی بالواسطہ تعلق نہیں تھا۔ ٹھنڈے پانی نے شاید اسکاٹ کا دماغ منجمد کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتا اور زور زور سے چیختا رہا۔ کوئی 20 منٹ اسی طرح گزر گئے اور پھر ایک لانچ اس کے قریب نظر آئی۔ اگر وہ اب بھی نہ آتی تو ڈبل اسکاٹ کا حشر نہ جانے کیا ہوتا۔ تیرتے تیرتے تھکن تو ہوئی ہی تھی، لیکن ٹھنڈے پانی کی وجہ سے سارا جسم شل ہونے لگا تھا۔ اسے لانچ پر گھسیٹ لیا گیا۔ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ اس نے داڑتے ہوئے اس آدمی پر ہاتھ چھوڑ دیا جو اس کے بالکل قریب تھا۔ ماسٹر، وہ گڑ گڑانے لگا، میں تم دونوں کو اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اسکاٹ کا لہجہ بحر خاران کے یخ بستہ پانی سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی زردی صاف نظر آ جاتی۔ لانچ پر وہ دو ہی آدمی تھے۔ اسکاٹ نے اپنا گیلا لباس اتار پھینکا اور ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کا اوور کوٹ لے کر پہن لیا۔
لانچ تیز رفتاری سے سفر طے کرتی رہی۔ بالآخر وہ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں 11ویں بحری بیڑے کا جہاز کاٹ کا منتظر تھا۔ جزیرے پر مارکہ کارزار گرم تھا، گولیاں چل رہی تھی اور لاشیں گر رہی تھی۔ فوج کی طرف سے میگا فون پر کئی مرتبہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ جزیرہ مکمل محاصرے میں ہے، لہٰذا بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اس اعلان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھے، وہ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ میجر پرمود اعجاز کو لیے جنوبی ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سٹین گن خالی ہونے کے بعد اس نے اعجاز کی سٹین گن سنبھالی تھی۔ اعجاز اب خالی ہاتھ تھا۔ وہ دونوں چٹانوں اور جھاڑیوں کی اوٹ لے کر چھپکلیوں کی طرح رینگتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ ان کے لیے دوہرا خطرہ تھا۔ جزیرے والے تو ان کی جان کے لاگو تھے ہی، لیکن فوجیوں کو بھی ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا ان دونوں کو بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ کئی مرتبہ انہیں اپنا راستہ بدلنا پڑا تھا، کیونکہ اگر سیدھے چلتے رہتے تو کسی نہ کسی پارٹی سے ٹکراؤ ہو جاتا۔ جس طرف سے بھی گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی وہ اس طرف سے اپنا رخ بدل لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے میں وہ بہت کم فاصلہ طے کر سکے۔ پرمود کا خیال تھا کہ ساحل ابھی کافی دور ہے، لیکن یہ بات اعجاز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ساحل سے قریب ہونے کی کوشش کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ کسی طرح بھی وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ فوج کی لانچوں نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بات کو مشکل بلکہ ناممکن ہی کہنا چاہیے کہ وہ فوج کی کسی لانچ پر قبضہ کر کے جزیرے سے فرار ہو سکتے۔ پوزیشن ایسی ہی تھی کہ الجھن کے باوجود اعجاز اس مسئلے پر پرمود سے گفتگو نہ کر سکا۔ کوئی 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ساحل زیادہ سے زیادہ 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا۔ اب ان کے آگے کسی جگہ بھی گولیاں نہیں چل رہی تھی، سارا مارکا ان کے عقب میں رہ گیا تھا۔ اعجاز نے سرگوشی کی، اب ذرا رک جائیے۔ وہ بہت تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ ہتھیلیاں بھی اتنی چل گئی تھی کہ ان میں کافی جلن ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گھنی جھاڑی میں گھس کر رک گئے۔ پرمود نے محسوس کیا کہ جزیرے پر ہونے والے مارکے میں اب پہلے کسی شدت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ وہ مقابلہ بتدریج نڈال ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ جزیرے والے کافی کم ہو چکے تھے اور کم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس مارکے کے علاوہ پرمود کے ذہن میں ڈبل اسکاٹ کا خیال بھی موجود تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کی اڑان اس نے بھی دیکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس میں ڈبل اسکاٹ ہی ہوگا، لیکن کیا اس ہیلی کاپٹر کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا ہوگا؟ اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ویسے پرمود کی دلی خواہش یہی تھی کہ اسکاٹ بچ کر نکل جائے۔ ہم ساحل کے قریب جا کر کیا کریں گے میجر؟ اعجاز نے چند لمحے بعد سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ پرمود کوئی جواب دیتا، وزنی جوتوں کی دمک سنائی دی۔ وہ ایک دم خاموش رہ گیا اور اعجاز کا شانہ دبا کر اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ قدموں کی آواز اب بالکل قریب آ چکی تھی۔ پرمود نے دیکھا کہ وہ 2 سپاہی تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھیں اور وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ پرمود اور اعجاز نے اپنے سانس روک لیے اور بے حس و حرکت بیٹھے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد دونوں سپاہی جھاڑی کے قریب آ گئے اور پھر ان میں سے ایک بڑے غور سے اس جھاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اعجاز کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس وقت جو سوال اس کے ذہن میں ابھرا وہ یہ تھا کہ کیا اس سپاہی نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے؟ پرمود کی آنکھیں نیم باز ہو گئی تھی۔ کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سپاہی بولا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی اس جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو ہم پر فائرنگ کر چکا ہوتا۔ ہاں، شاید وہم ہی تھا میرا۔ وہ دونوں بڑھ گئے۔ اعجاز نے اطمینان کا سانس لیا، مگر اسی وقت جو کچھ ہوا وہ اس کے سانو گمان میں نہیں تھا۔ پرمود نے اچانک جھاڑی سے جست لگائی تھی۔ وہ شاہین کی طرح فضا میں اڑتا ہوا ان دونوں سپاہیوں پر جا گرا۔ وہ دونوں اس دھکے سے اوندے منہ گرے۔ پرمود ان کے اوپر ڈیر ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں پر جم گئے تھے۔ ان کے جسموں کو اس نے اپنی دونوں ٹانگوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اعجاز بوکھلائے ہوئے انداز میں جھاڑی سے نکل کر ان کی طرف جھپٹا۔ دونوں سپاہیوں کی گردنیں جیسے فولادی شکنجوں میں پھنس گئی تھی۔ ان کے منہ سے ذرا بھی آواز نہیں نکل سکی، محض سسکیوں کے۔ انہوں نے تڑپ تڑپ کر گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن پرمود کی رانوں کے درمیان بس کسمسا کر رہ گئے۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ اعجاز بولا۔ ضرورت نہیں ہے، پرمود نے کہا، اور پھر جلد ہی وہ دونوں کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اس کے بعد بھی زمین پر پڑے رہے، ساکت و سامت۔ کیا یہ مر گئے؟ اعجاز نے پوچھا۔ نہیں، صرف بے ہوش ہوئے ہیں۔ بس اب جلدی سے ان دونوں کی وردیاں اتار لو۔ کیوں؟ ہمیں اپنا لباس اتار کر یہیں پھینک دینا ہے۔ اوہ، اعجاز اس کا مطلب سمجھ گیا۔ ان دونوں نے جلدی جلدی اپنا لباس اتار پھینکا اور ان دونوں کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ اب پرمود نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس وقت فوج اس جزیرے سے لوٹے گی تو ہم بھی دوسرے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اندھیرے میں کوئی ہمارے چہرے نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر سنگراٹ پہنچنے کے بعد
پرمود اچانک لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا۔ اعجاز تو گر ہی پڑا تھا۔ وہ دھماکہ اتنا ہی خوفناک تھا کہ سارے جزیرے کی زمین کانپ اٹھی تھی۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے سینکڑوں توپیں بیک وقت داغ دی گئی ہوں یا کوئی طاقتور بم پھٹ گیا ہو۔ وہ دھماکہ جزیرے کے وسطی حصے میں ہوا تھا۔ کئی چٹانیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں اچھل گئی تھی۔ بہت سے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی۔